معصوم کے آنسو نبی علیہ السلام نے رویا ہے یہ حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا. معلوم ہوا کہ اولاد اللہ تعالیٰ سن طرف انسانس ایک بہت بڑی نعمت مگر یہ بڑ نعمت چھی تم کھتن 1000 گنا زیادہ چھی شہمت دی. اس سے 1000 گنا بڑی کیا ہے یہ شہمت ہے. جتنی رحمت ہے اس سے 1000 گنا شہمت بھی بن سکتی ہے. بلکہ اس ہے کوئی ونت کہ اولاد چھو مالس ماج خاطر اچن گاش اچن کہاں شک. لیکن خدا نخواستہ اگر اولاد صالح اس نے کہین تیل چھو اچن ہند گاش ختم گسنک یہ ذریعہ. بالفاظ دیگر ہے اس کشیر پہ ہی ونت اولاد نت چھو گاش نت چھو دگوش نت چھو گاش نت چھو کیا حض نت چھو دگوش. اس کو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ میں سوز سو اولاد اس میں اچنن گاش آس اس میں اچنن کیا آس سو اولاد سوزم اس مین خطر اچنن دگوش آس. مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے میرے ربا. کت کن اولاد اچنن گاش تہ پرسو یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پرسو کہ اولاد کت کنن مالس ماج یا مالس خاطرن یا ماج خاطرن گاش تہ پرسو یعقوب علیہ السلام کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں میں کنویں میں ڈالا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بچے کے غم میں اتنا رویا کہ آنکھیں اندھی ہو گئیں. روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. واقعی بچ سند غم یہ مالس ماج اچنن گاش نے. لیکن پت پرسو ام سے یعقوب علیہ السلام واپس کت کم ملو چاہیے گاش. تو قرآن ونی کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکلے پھر زلیخا نے حملہ کیا پھر جیل چلے گئے پھر یہ ہوا لاسٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں. یہ موبائیو یوسف علیہ السلام کھرلس درد ساتھ وہی بھائی آپ بھیک مانگنے کے لیے جب یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے یوسف علیہ السلام پہچانتے اپنے بھائی کو. سوشمن مویلسس خبر پرسان سنا وہ آکن سکے تھی. وہ بھائیوں نے فوراً کہا کہ آقا سلامت اس کیا ونو ہم تو ایک مرتبہ گئے تھے کہیں جنگل میں یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا تھا. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے اچھا اس کے بابا کا کیا حال ہے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا اس کے بابا کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا وہ روتے روتے بیچارے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یہ ہے اولاد کا غم. اب سنو یوسف علیہ السلام چھپن قمیض دیوان امنے بھائی جاؤ میرے بابا کو دے کے آنا. یوسف علیہ السلام انس قمیض ون آئینی یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں کی اتس مزدی کی وہی چیئے ہمن بائنی نشن. یوسف علیہ السلام انہوں والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ونان بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لأجد ریح یوسف. ارے میں چم یوسف علیہ السلام سن مشک یوان. اللہ یہ ہے باپ یہ چمائل سے شفقت مول چکوانان انی لأجد ریح یوسف مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اپنے بابا کو دے دی بابا نے فوراً اپنے چہرے سے اس قمیص کو جو ہی لگایا جس گاش گم تو سو گاش آ واپس. والدین طے کرو پانے طے کرو اس پانس خاطر پنن بچ کیا چھ بناو. یہ اچن گاش بناون کن اچن دگوش بناون. امیک اختیار اصل رب ذوالجلالس لیکن والدین کی ذمہ داریاں اگر والدین سو ذمہ داری نباون کہین ممکن پھر یہی بچہ شاید یہ ما بین انگٹ یہ ما بین دگوش یہ ما بین چانہ خاطر تکلیف دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت میں بھی تکلیف. سورہ احزاب کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں. سورہ احزاب کی ایک آیت میں میرا رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بہت ہمت کے ساتھ اس آیت کو سننا پڑے گا.
بہت حوصلے کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ کہ قیامتک دو ونن کی بچ پنن والدین متعلق کہ یا اللہ اس پان گمراہ کہین اس کرک پنو گھر کیوں زٹھو گمراہ انہوں نے طے کیا مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا بننا ہے یا اللہ اشاز مون پنن گھر کن زٹھن ہون اطعنا ہم نے اطاعت کری سادتنا و کبرانا اپنے سادات اور اپنے کبرا کی یہ کون ہے یہ خاندان کے وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ چلتا ہے جن کے فیصلے پہ بچے سے متعلق ڈیسائیڈ ہوتا ہے اسے بننا کیا ہے اسے کرنا کیا ہے اس کا مستقبل کیسا ہوگا کس سٹیٹ میں اس نے جانا ہے کس انداز سے اس کو رہنا ہے یم پالسی میکر شگر اسمد آسان امن متعلق کرن یم بچ رب ذوالجلال سے دربار اسمد عرض اطعنا میرے ربا ہم بچے تھے ہم چھوٹے تھے ہم مجبور تھے اپنے بڑوں کے سامنے اطعنا ہم نے اطاعت کری سادتنا اپنے سادات کی اور اپنے کبرا کی یعنی گھر کے بڑوں کی فازلون السبیلا مگر میرے ربا انہوں نے فیصلہ ایسا کیا کہ جس سے ہم آپ کے راستے سے ہٹ گئے آپ کے راستے سے ہٹ گئے میرے ربا ان کے فیصلے سے فازلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا میرے ربا تیرے راستے سے دنیا کا ہر ایک راستہ بتایا ہر ایک ہنر سکھایا ہر ایک چیز بتا دی مگر تیرا راستہ نہیں بتایا میرے ربا تیرے جنت کے متعلق کوئی بات نہیں کہی تیرے حبیب علیہ السلام سے متعلق وہ باتیں نہیں کری جو انہوں نے دنیا سے متعلق ہمیں سمجھایا وہ بہت کچھ تھا جو آپ سے متعلق اور آخرت سے متعلق سمجھانا تھا وہ اس کے مقابلے میں بہت ہلکا تھا بہت کم تھا اس لیے فازلونا اس حس کے گمراہ چائن وقت نشے ربنا اے میرے پروردگار ایسا سو گزارش آکر آتیہم ضعفین من العذاب تمن دہاز دو گنا عذاب بچہ اپنے باپ سے متعلق ہی کہے گا اس لیے باپ کو تیار رہنا پڑے گا یہ سننے کے لیے ربنا اے میرے اللہ آتیہم عطا کریو حز امن کیا ضعفین من العذاب دو گنا عذاب کر جو تمن آز میرے رب ایک تو خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا مجھے گمراہ کرنے کا ایک خود گمراہ ہونے کا دوسرا مجھے گمراہ کرنے کا یہ سورہ احزاب کی آیت میں سنا رہا ہوں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے ہمیں تیرے راستے سے میرے ربا گمراہ کر دیا اب ہماری گزارش ہے آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ان کو دو گنا عذاب دے دے آج میرے ربا اتھی پیٹن بس کہن آگے سنو وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان کو بڑی لعنت بھی دے دے میرے ربا یہ قرآن ہے وَلْعَنُهُمْ اور لعنت بھی دے دے لعنت کا مطلب انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے میرے ربا اس لیے دوستو ہمارے گھروں میں ہماری اولاد یہ ہمارے پاس امانت ہے یہ ہماری پراپرٹی نہیں یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے والدین ذمہ داری شی کہیں گھر کے غلط ماحول سے میرا بچہ اگر غلط ماحول میں پروان چڑھتا ہے کہیں غلط عادات اس میں نہ آ جائیں غلط افکار اس میں نہ آ جائیں ٹھیک ہے دنیا میں جو کچھ آپ نے دینا تھا دے دیا لیکن اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کا تعارف دینا ضروری ہے آپ پوچھیں انبیاء علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے بحیثیت باپ اپنی ذمہ داری کیسی نبھائی کیسی تربیت کری تھی اپنے بچے کی کیسی تربیت کری تھی بچے کی کہ انی رأیت فی المنام بیٹا میں نے خواب دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا تھا فانظر ماذا ترى کیا خیال سے چون میں نے گمراہ میں اس خواب میں آپ کو ذبح کر رہا تھا بچے کی ایسی تربیت تھی بچے نے فوراً کہہ دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جان آپ ذبح کر دو مجھے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت سے متعلق خود قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا ہاں میرے بچوں اللہ نے تمہیں دین دیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ تو انہا مرزون کہین اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر تو ہی شمارن کیا ہے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کہہ دے اپنے بچے سے گمراہ ایمان سے حق کر جے روئے انہیں کوئی چیز ہے ابراہیم علیہ السلام جانتے میرے بچے کی فرما برداری کی لیول کیا ہے لیکن دو چکوانان ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اللہ نے تمہیں دین دیا ہے
اللہ نے تمہیں دین دیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ تو نہ مر جاؤ نہیں إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر تو کچھ مسلمان. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھائی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا مرنے سے یعنی دنیا سے جانے سے پہلے. کیا پوچھا اپنے بچوں سے؟ ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں میں تو جا رہا ہوں مگر میں وہی نہیں آخت میں ان پت کس کرو سجد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. اے ابا جان ہم تیرے بعد تیری عبادت نہیں، تیرے بابا کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے اللہ کی عبادت کریں گے اور تیرے آبا اجداد کے اللہ کی مزنیاران کی. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہے. کب کس وقت کیا دل میں آ جائے تربیت سارڈی. نوح علیہ السلام اس پرچو اولاد دود کیا چھو اور اس نے رویا اپنے بچے کے سامنے، رو رو کے بچے سے زار پار کرنس، اے بیٹا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آجا میری کشتی میں بیٹھ جا بچ جائے گا. بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان جب پانی آئے گا میں کشتی میں چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. اللہ اکبر من کل کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب نوح علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ بچے کو سمجھا رہے، کاؤنسلنگ کر رہے کشتی میں بیٹھ جا، لیکن بچے نے نہیں مانا. وہ اسی وقت نہیں کر رہے تھے، مسلسل پنس بچس دینی فکر چکران مول. بچے نے نہیں مانا. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو حکم دیا پانی دے دو، زمین کو حکم دیا پانی دے دو. ہم نے آج ایک نبی کے بچے کو غرق کرنا ہے، نبی کے بچے کو غرق کرنا ہے. آسمان نے پانی دے دیا، عقل علم ہو آسمان تو پانی دے دے، زمین تو بھی پانی دے دے. ہم نے نبی کے بچے کو نافرمان بچے کو آج ڈبا دینا ہے، غرق کرنا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر. جب بچہ جودی پہاڑ کے اوپر لاسٹ ٹاپ پر پہنچ گیا، اب ڈوبنے لگا. مول چمول آسان مہیلے سائے سپانین پدرانا شفقت واپس. ہمارے پاس تو بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی آتے ہیں، مفتی صاحب میں نے آپ سے نیم سین کمائی ہون آخ پوستے ضرورت کہین یہ کین آسپان سے مگر روزن وار، یہ کین آسپان سے مگر وار روزن ہز. اور جانتے ہیں وہ بچہ جو 6 سال میں قطر میں ہے اور قطر سے 6 سال میں ایک مرتبہ بھی ماں کو فون نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی ماں کو فون نہیں کرتا ہے. یہاں سے ماں فون کرتی ہے، فون ریسیو نہیں کرتا ہے. اب روتے روتے ماں کہتی ہے ونا سسن توید با دعا کران کہین بحث ونا وروزن وار کم سے کم. یہ باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں. نوح علیہ السلام کی یہ شفقت جب جوش مارتی ہے، نوح علیہ السلام چھ ونان پنس ربس وَنَادَى نُوحٌ رَبَّا إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. میرے اللہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرے سامنے میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرے سامنے میرا بچہ مر رہا ہے. یا اللہ یا اللہ یا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّا. نوح علیہ السلام پکار اٹھے اپنے رب کے سامنے کہ إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میں ان بچہ میں بروح کنن فٹن حوان آبسن. اللہ نے واپس جواب دیا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. خاموش ہو جا نوح علیہ السلام، زبان نہیں ہلانا، زبان نہیں ہلانا، بات نہیں کرنا. ہم نے آج تیرے بچے کو غرق کر دینا ہے. خاموش روزی یہ نہیں اس بیکات کا رکھ، یہ تو تیرے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں. یہ کوڑ ہے چاہیے اہل و عیال میں سے، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. بس تو تماشا دیکھ نوح علیہ السلام کیا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے فوراً کہا اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بھی علم. میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسی دعا ایسے نہیں کروں گا جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. بس نوح علیہ السلام کا بیٹا اس وقت پانی میں غرق ہو گیا. اس ساری تفصیل میں ابھی دراصل کہیں حیدرآباد میں تھا، میں ایئرپورٹ سے مجھے آنا تھا. اللہ سے آپ کے امام و خطیب محترم مولانا باسم صاحب کو اللہ حفاظت فرمائے.